آج شعبان کا چاند دیکھ کر جتنی آپ کی عمر ہے اتنی بار رب کریم کا صرف ایک نام پڑھو، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ایک دن میں بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، شعبان کا مہینہ عصمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، قبولیت والا مہینہ بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ آج ماہ شعبان کا چاند بھی نظر آ جائے گا۔ جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، آج میری ان تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر جتنی آپ کی عمر ہے رب کریم کا یہ ایک نام پڑھ لینا۔ آپ 10 سال کے ہیں، آپ 20 سال کے ہیں، آپ 30 سال کے ہیں، جتنی آپ کی موجودہ عمر ہے، اگر کسی کی 50 سال عمر ہے تو وہ 50 بار پڑھے گا، کسی کی 55 سال عمر ہے تو وہ 55 سال پڑھے گا۔ جتنی آپ کی موجودہ عمر ہے، عمل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی موجودہ عمر جتنا رب کریم کا یہ نام پڑھ لے، اور انشاءاللہ جیسے ہی آپ اپنی عمر کے برابر رب کریم کا یہ ایک نام پڑھنا شروع کریں گے، آپ کے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی، پوری زندگی کا مقدر بدل جائے گا۔ آپ کی عمر کے مطابق رب کریم اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آج تک جس حاجت کے لیے آپ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس حاجت کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جس پریشانی کے لیے آپ بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، آج ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر اپنی عمر جتنا رب کریم کا یہ ایک نام پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اتنی کامیابی آئیں گی، اتنا سکون اور برکت نصیب ہوگا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ والو، شعبان عصمت والا، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والا ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے رب کریم عطا فرماتا ہے۔ اسی مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، اسی مہینے میں تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، ماہ شعبان میں ایک رات ایسی موجود ہے جسے شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں رزق کی تقسیم، دولت کی تقسیم اور ہر طرح کے مسائل، پریشانی، جو کچھ آپ کے ساتھ پورے سال میں ہونا ہے، اچھائی برائی کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس مہینے میں اپنی من پسند نوکری، شادی، اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے پسند کا نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق رب کریم کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو آج ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر رب کریم کا یہ ایک نام اپنی عمر کے مطابق پڑھ لینا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وظیفہ میں بتاؤں گا، میرے بتائے گئے طریقے سے وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شعبان کا چاند سال میں ایک بار آتا ہے۔ یہ چاند بڑی قبولیت والا، بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا چاند ہے، اور اس چاند کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اگر کوئی بندہ نئے چاند کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، کیونکہ جب اسلامک مہینے کا کوئی بھی نیا چاند نظر آتا ہے تو ہر کسی کی تقدیر پر گہرا فرق پڑتا ہے، ہر کسی کے نصیب پر خوشیاں، برائیاں، اچھائیوں کا اثر پڑتا ہے۔ اور آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی ایک نئے چاند کے ساتھ اگر آپ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، آپ میں سے جو کوئی بھی ہے، وہ چاہے بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، جو کوئی بھی آج نئے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں رزق اور دولت وافر مقدار میں ملے، ایک ایسی زندگی جس میں آپ کے گھر کے حالات بہترین ہو جائیں، ایک ایسی زندگی جس میں گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا نام و نشان ختم ہو جائے، اگر آپ ایک کامل اور بہتر زندگی جینا چاہتے ہیں تو ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لینا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر وہ پوری زندگی جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو، اور وظیفہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی بار پڑھنا ہے، جتنی بھی آپ کی عمر ہے۔ اگر آج آپ کی عمر 50 سال ہے تو آپ نے 50 بار رب کریم کا یہ نام پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی عمر
30 سال ہے تو آپ نے 30 بار ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی تقدیر میں لکھے تمام مسائل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ یہ نام جس نے پڑھا، جب بھی پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرمایا۔ آج تو پھر شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں نے عہد کیا ہے کہ اپنے تمام سننے والوں کو ایسے مستند وظائف، ایسے باکمال اور شرطیہ وظائف آپ کے حوالے کروں گا جن کا کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے سے واقعی کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آج شعبان کا چاند دیکھ کر یہ رب کریم کا ایک نام پڑھ کر دیکھیے، آپ کو ہوش آ جائے گی کہ رب کریم کو منانا کتنا آسان ہے۔ اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، رب کریم کے اس نام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے پورے سال کے رزق، پورے سال کے دولت، پورے سال کا نصیب آپ کی مرضی کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اللہ والو، جب آپ کے ملک میں ماہ شعبان کا چاند نظر آ جائے یا چاند کی خبر سنتے ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، یہ چاند واقعی بڑی عصمتوں والا چاند ہے۔ میں نے آج کے دن کا شدت سے انتظار کیا، ایک ایک دن گنا کہ کب شعبان کا چاند نظر آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھوں، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جتنی میری عمر ہے اتنے کروڑوں سے رب کریم مجھے بھی نوازے۔ آپ بھی یہ چاہتے ہیں، ہر کسی کی خواہش ہے کہ رب کریم اسے وافر اور وسیع رزق حلال عطا فرمائے۔ آج جو بھی آج تک آپ کا خواب ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی یہ چیز ہو، یہ گاڑیاں ہوں، یہ بنگلے ہوں، یہ کوٹھیاں ہوں، میری بھی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے، مجھے بھی عزت اور دولت سے نوازا جائے۔ تو آج اپنی عمر جتنا رب کریم کا یہ نام پڑھ لینا، یقین کیجئے گا آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے۔ اللہ والو، بد قسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار نہیں پڑھے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ گڑی قبولیت کی ہے، رب کریم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ توجہ اور دھیان سے جتنا زیادہ مانگ سکتے ہو مانگ لینا، آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا، کیونکہ آج شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی تقدیر کے فیصلے ہوں گے۔ اسی مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، اسی مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اسی مہینے میں رب بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے۔ بد قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ چھوڑے گا۔ اللہ والو، 1 منٹ کا وظیفہ ہے، اس سے زیادہ کا عمل نہیں ہوگا۔ خدارا آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت مستند ہے، بے حد ازمودہ ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے شعبان 2024 کا چاند دیکھ کر ایک خصوصی دعا پڑھوں گا۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے کہ مولا کریم نیا چاند نکلتے ہی، شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی رب کریم ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے مولا، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی ہم سب کی تقدیر کو بہتر بنا، ہم سب کی تقدیر اور نصیب میں لکھی مشکلات کا، پریشانیوں کا، غربت کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ فرما۔ اے میرے مولا، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، جو مانگا مقدر فرما۔ آج جو کوئی دکھیاری بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار سے مالا مال فرما۔ جو کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، آج اسی مہینے میں اولاد کی تقسیم ہوگی، مولا نرینہ اولاد سے مالا مال فرما۔ جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات عطا فرما۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر سے حفاظت فرما۔ اللہ والو، آج جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ میں نے ٹوٹی پھوٹی دعا کی ہے، پتہ نہیں سینکڑوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس کی ایک آمین ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہم سب کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے، اس لیے آمین ضرور کہیے گا۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے
اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی فوری باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے نمبر پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کرنے سے کوئی اہم بات آپ سے مس ہو جاتی ہے، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے، پھر وظیفے کا عمل نہیں ہوگا، پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ موقع ایک بار ملنا ہے، یہ چاند سال میں ایک بار نکلتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی ایک بڑی غلطی کا سبب بنے گی، پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گا۔ خدا را ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رب کریم سے نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، دولت اور شہرت مانگ لو۔ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کی جو بھی حاجت، جو بھی مقصد ہے، آپ نے شعبان کا چاند دیکھ کر صرف رب کریم کا یہ ایک نام پڑھنا ہے۔ آج جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ قرض داروں کو قرض سے ادائیگی ہوگی، بے روزگاروں کو روزگار بھی ملے گی، بے اولادوں کو اولاد بھی ملے گی۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، کیونکہ اس مہینے میں ہر نصیب اور تقدیر کو لکھ دیا جاتا ہے۔ آج جو بھی مانگو گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے مانگیے گا۔ مقاصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جس کو آپ نے اپنی موجودہ عمر جتنا پڑھنا ہے۔ آج 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتاؤں گا۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام یا باسیتو کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے شعبان کا چاند دیکھ کر پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ شعبان کا چاند دیکھ لیں، بعض اوقات موسمی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا۔ اگر چاند کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مجبوری سے چاند نہیں دیکھ پاتے، تو چاند کی خبر سنتے ساتھ ہی آپ نے رب کریم کا یہ ایک نام پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ چاہے دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، سفر، جہاں بھی موجود ہیں، کسی بھی حالت میں ہو، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا، لاپرواہی مت کرنا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ کیا پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ آپ نے یا باسیتو، یا باسیتو، یا باسیتو کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی عمر 30 سال ہے تو آپ نے 30 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی عمر 31 سال ہے تو 31 بار پڑھنا ہے۔ 50 سال ہے تو 50 بار پڑھنا ہے۔ 70 سال ہے تو 70 بار پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی موجودہ عمر ہے، آپ نے اپنی عمر کے برابر رب کریم کا یہ نام پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا باسیتو 1 بار ہو گیا، یا باسیتو 2 بار ہو گیا، یا باسیتو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسیتو، یا باسیتو، یا باسیتو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن جتنی بار آپ کی عمر ہے اتنی ہی بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر عمل کے حصے میں چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی تو یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ موقع آج کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یا باسیتو کو اپنی عمر کے برابر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے،
اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے، اب جتنی آپ کی عمر ہے یا باسی تو پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے جو آج تک آپ کی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی یہ بڑا گھر ہو، کاش میرے پاس بھی اپنا کاروبار ہو، اپنے تمام خوابوں کو، خواہشات کو، حاجات کو دل ہی دل میں مانگتے جانا۔ یا باسی تو اے کھولنے والی ذات ہے، میرا رب یا باسی تو پڑھنے والے پر قربان ہو جاتا ہے، ایسے ایسے راستے کھولتا ہے، ایسے ایسے در کھولتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جب رب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑا امیر و کبیر وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ فقیری سے بادشاہی میں لے جاتا ہے۔ یہ وظیفہ تنگ دستوں کا، پریشان حال کا، مصیبت میں مبتلا، ڈپریشن اور مایوسی کے ماروں کا آخری حل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے جس کو پڑھنے کی دیر ہے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت سے جولیاں پر جاتے ہیں، رحمت للعالمین کے صدقے غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی۔ یہ آیت ایک ایسا عمل ہے جسے آیت کریمہ کہتے ہیں، اسے حضرت یونس کی دعا بھی کہتے ہیں۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، جب دور دور تک کسی طرف سے کوئی مدد کی امید نہ تھی، حضرت یونس نے رب کریم پر یقین کرتے ہوئے آیت کریمہ کا ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار جب جب آپ کی زبان سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نکل رہا ہو، آپ رب کریم سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگتے چلے جائیے۔ صرف 11 بار، صرف 11 بار آیت کریمہ پڑھتے دوران آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جولیاں بر بر کر عطا فرمائے گا۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، دکان، دفتر، کاروبار، جب چاہو پڑھ سکتے ہو۔ عمل کی مکمل اجازت ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ یہ آیت کریمہ آسانیوں کے لیے، مصیبتوں سے نجات کے لیے، گھر کے کونے کونے سے غربت کے لیے، تنگ دستی کے لیے آخری حل ہے۔ آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی جب پہلے نمبر پر یا باسطو دوسرے نمبر پر آیت کریمہ پڑھی جائے گی، شعبان کے چاند کے ساتھ اس مہینے میں رزق اور دولت کے دروازے کھل جائیں گے۔ نیا چاند ایک ایسی زندگی کا آغاز کرے گا جس میں آپ کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ اگر کوئی بندہ آج شعبان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے۔ اب جیسے ہی آپ آیت کریمہ پڑھ لیں، فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ تیسرا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آپ نے 3 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ پہلی بات، یہ وظیفہ پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ دھیان ڈوب کر پڑھنا ہے، یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ دوسری بات، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ 1 منٹ کا وظیفہ پورے سال کے رزق کا انتظام کرے گا۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات ہوگی، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک ایسے نام کا وظیفہ ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی۔ رب کریم فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اس نام کی، جو بندہ اس نام کے ذکر سے رب کریم سے مانگے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ وہ نام، وہ اسم اعظم کون سا ہی جس کی قسم خود رب نے کھائی ہے؟ وہ نام یا فتاحو ہے، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو ہے۔ آپ نے یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو کو یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو نکل رہا ہو، آپ رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔
آپ رب کریم سے روتے ہوئے مانگتے چلے جائیں، آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگتے چلے جائیں۔ یا فتاح رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، میں اس نام کے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ شعبان کا چاند نظر آتے ہی فوری وظیفہ پڑھ لو، پوری رات موجود ہے وظیفہ پڑھ لو، یکم شعبان کا پورا دن موجود ہے وظیفہ پڑھ لو۔ یکم شعبان مغرب سے پہلے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی ہر کسی کو اجازت ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھائی ہے، اور ویڈیو سکپ کرو گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ آپ کے سکپ کرنے سے کوئی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، ایک بات چھٹ گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے، اس خاص قبولیت کی گھڑی کی قدر کر لیتا ہے، آج اس موقع کو ضائع مت کرنا، کیونکہ آج 1 منٹ کے اس وظیفے کو شعبان کا چاند نظر آتے ہی پڑھنے والے کو پورے سال کے رزق اور دولت سے نوازا جائے گا۔ اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اسی مہینے میں ہر بندے کا مقدر لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا لینا ہے، کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، ہر شے ہر چیز آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو شعبان 2024 کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اس عمل کی شرط ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس مہینے میں ہر بندے کے نام اعمال رب کے سامنے پیش ہوں گے، یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے اور آپ سے آپ کی کامیابیوں کو چھین لیا جائے۔ اس لیے آج اس عمل کی شرط ہے کہ آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو یقین ہو جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر رو کر مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ شعبان 2024 کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ موقع بار بار آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، یہ موقع آج ہے، آج وقت ہے، مانگ لو۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور یہ موقع آج کا ہے، آج نہ پڑھا تو پھر کبھی نہیں پڑھ سکو گے۔